الحمدللہ حج کے سلسلے کے 5 پروگرام ہو گئے ہیں اور یہ آج کا 6واں ہے۔ عمرے کا طریقہ تو ہم نے جان لیا۔ الحج کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ 8 تاریخ ذو الحجہ کی صبح کے وقت طلوع آفتاب کے بعد چاہیے کہ آدمی احرام باندھے اور پہلے آ کر کے مسجد حرم میں، اگر آدمی قارن ہے تو وہ تو پہلے سے احرام میں ہے، قارن نہیں ہے، اس کا حج افراد ہے یا حج تمتع ہے تو وہ احرام باندھے، جہاں بھی باندھے مکے کے اندر یا حرم شریف میں آ کر کے مسجد حرم کی حدود کے اندر باندھ دے، اور پھر اس کے بعد ایک طواف تحیہ کر لے۔ اگر اس کے بعد وہ سعی کرنا چاہے تاکہ 10 تاریخ کو رش کی وجہ سے سعی سے اگر وہ بچنا چاہتا ہے، یعنی کہ طواف زیارت کے بعد ہو تو ایک نفلی طواف کر کے اس کے بعد سعی کر لے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ چونکہ باقاعدہ احرام میں داخل ہے تو مینا کی طرف چلا جائے۔ لیکن یہ ویسے مستحب طریقہ ہے۔ آج کل چونکہ رش بے تحاشا زیادہ ہوتا ہے، اگر منتظمین 8 تاریخ سے پہلے ہی بھیجنا شروع کر دے رات کو 7 تاریخ کو، تو ضد نہیں کرنی چاہیے، ان کی بات خوشی سے مان لینی چاہیے۔ لیکن بہرحال مسنون طریقہ یہ ہے، مینا جا کر کے آدمی 5 نمازیں وہاں پڑھتا ہے، یعنی کہ 8 تاریخ کی 4 ظہر عصر مغرب عشاء اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز۔ 9 تاریخ کو صبح چونکہ تکبیراتی تشریقات بھی شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے آدمی تکبیری تشریق پڑھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد وقتاً فوقتاً تلبیہ پڑھتا رہے، اور پھر جو ہے آدمی 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے نکلے۔ عرفات مزدلفہ سے ہوتے ہوئے آگے ایک میدان میں جانا ہوتا ہے۔ وقوف عرفہ رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے حج کا، وہاں جا کر کے حاجیوں کو ٹہرنا ہے، وقوف کرنا ہے مغرب تک کو۔ البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی حاجی جو ہے وہ مسجد نمرہ میں امام عام یعنی سرکاری امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع اس کو ملتا ہے تو پھر ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھے۔ لیکن اگر وہ اپنے خیمے میں نمازیں پڑھتا ہے تو پھر اگرچہ نماز با جماعت ہو، ظہر الگ اپنے وقت میں پڑھے اور عصر الگ اپنے وقت میں پڑھے، عصر کو وقت سے پہلے نہ پڑھے، مغرب سے پہلے بھی نہ جائے۔ اگر کوئی مغرب سے پہلے نکلے گا اس کے اوپر دم آئے گا، غروب ہو جائے اس کے بعد مزدلفہ کے لیے نکلے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حاجی وہ عرفات نہیں پہنچ سکا دن کو، تو پھر جو ہے وہ رات کو بھی جا سکتا ہے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے جب وہ عرفات جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ بہرحال جب عرفات میں آدمی داخل ہو تو چاہیے حاجی کو کہ وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی کا اظہار کرے۔ مغرب کے بعد آدمی کو چاہیے مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے نکلے۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز راستے میں پڑھ لی تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز کا اعادہ کرے گا، کیونکہ یہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے دونوں مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مغرب کی نماز کا اعادہ نہ کر سکا یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا تو پھر مغرب کی نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جو ہے وہ رات حاجی جو ہے وہ مزدلفہ میں گزاریں یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو جائے۔